सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान साहब ने जो दोबारा से एक कॉल दी है कि ईद के बाद हम एक और एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। कौन सी एहतजाजी तहरीक? अब किसमें दम है रह गया है? पख्तूनख्वा की हुकूमत है और वहां के सरकारी वसाइल हैं, और उन सरकारी वसाइल का फायदा उठा के वो जाहिर है वो लोग जो हुकूमतों से जिनके मफाद वाबस्ता होते हैं, हर गली मोहल्ले की सतह की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह के लोग हैं जो आ जाएंगे और किसी को नौकरी चाहिए होगी, किसी को ट्रांसफर चाहिए होगी, किसी को थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो वो उस तरह के सरकारी वसाइल पे लेकिन एक गरीब सूबे पे, एक जंगज़दा सूबा है पख्तूनख्वा, लोगों का बुरा हाल है वहाँ। और जो बचे कुछ थोड़े बहुत वसाइल उनके पास आते हैं, गवर्नेंस वहाँ कोई नहीं है, वो बचे कुछ पैसों को भी लेकर फिर एहतजाजी नई तहरीक में झोंक देना, ये बड़ा एक गैर इंसानी रवैया है। निहायत इसकी मजम्मत होनी चाहिए। बाकी देखिए, पंजाब में तो प्राइवेट सतह पे या कौन क्या तहरीक चलाएगा, किसी में कोई दम सच्ची बात है नहीं। लेकिन जो मकसद खान साहब का है वो एक दीवानगी जो हमें नजर आती है, वो दीवानगी यह है कि किसी भी कीमत पर लोगों पर कुछ गुजर जाए, उनकी अपनी पार्टी पर कुछ गुजर जाए, उन्हें बहरहाल खबरों में रहना है, उन्हें बहरहाल लोगों की तवज्जो का मरकज रहना है, उन्हें बहरहाल एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को या डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो बैठी है इस्लामाबाद में, उनके बार बार उनके नोटिस में रहना है, उनके सामने रहना है और बताना है कि देखिए जुल्म हो रहा है। तो एक एहतजाज के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप देखिए, यही कैफियत है जब से वो हुकूमत से फारिग हुए हैं, किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ करके एक नया लड़ाई झगड़ा, फसाद, हमले, और मतलब है कि ये एक, अब यूं कहिए कि एक इस तरह का उनकी जिद बन गई है कि जिसके साथ एक आम आदमी जो ना पीटीआई का मुखालिफ है ना वोटर है, वो भी तंग आ गया है। यानी वो इससे हासिल कुछ नहीं होना जो वो कर रहे हैं, मां सिवाय इसके कि सरकारी वसाइल, वो गरीब सूबा है, उनके वसाइल का ज़या, फिर उसके बाद बाकी काम रुकते हैं। तो एक एहतजाजी तहरीक इस तरह की उठाकर इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं करेंगे कि चार और लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। पैसा जो है सरकारी, किसी अस्पताल में जाना था वो नहीं जा पाएगा, किसी सरकारी स्कूल में जाना था वो नहीं जा पाएगा, मजीद बर्बादी आ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन खान साहब इन तमाम चीजों से जाहिर है कि वो उनकी फिक्र का या उनकी तवज्जो का मरकज आम आदमी न कभी था ना है। फवाद चौधरी साहब का जो लेटेस्ट एपिसोड है शोएब शाहीन के साथ, इसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं फवाद चौधरी साहब को तकरीबन 27 साल से हमारा एक ताल्लुक है, एहतराम का, दोस्ती है, और हम इकट्ठे पढ़ा भी करते थे। और ये एक इंतहाई, यानी आप यूं कहिए कि धीमे मिजाज के और बहुत ही खुश अखलाक शख्सियत के मालिक थे। और थ्रू आउट, यानी इनको सख्त फिक्रा फेंक भी दिया करता था तो ये हमेशा हंस के टाल दिया करते थे, और बहुत बाअखलाक थे, बहुत इज्जत करने वाले थे। और ये थ्रू आउट अगर आप देखें, मुशर्रफ के जब ये साथ हुआ करते थे तब भी, यानी कोई ज्यादा इस तरह की कोई खबर नहीं थी। पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोई ऐसा, यानी वाकयात हाथ छुट तो खैर बिल्कुल ख्वाबो ख्याल से परे की बात थी। ये तब्दीली जो है फवाद चौधरी के रवैये और मिजाज में आई है जब ये पीटीआई में गए। वहां जाके जो है ना, वो आप यूं कहिए कि एक तरह का इनकी एनवायरनमेंट ने इनकी तबीयत पे बहुत गहरा असर डाला। और उसके बाद फिर ये मामला आम हो गया। जब ये वजीर बने तब भी जाहिर है इन्होंने थप्पड़ थप्पड़, इनकी गूंज और वो खबरें बनती रहती थी, मुख्तलिफ लोगों को ये मारते थे, थप्पड़ की बात कर रहा हूं। और इनका मिजाज भी बड़ा वसीला हो गया। तो ये बेसिकली वो एक कल्चर, आप यूं कहिए नफरत का या इंतहा पसंदी का, जज्बाती कल्चर, वो बहुत गहरा असर हो गया है चौधरी साहब पे। अब फिर वही उसी हवाले से खबर आ गई है कि शोएब शाहीन को इन्होंने थप्पड़ मार दिया। ये जो एटीट्यूड है, जाहिर है कि ये काबिल मजम्मत है। और ये मैं मशवरा दूंगा चौधरी साहब को कि ये जो मामलात हैं, एक तो ये किसी भी सियासतदान को जो जमहूरियत की बात करता है, आइन की बालादस्ती की बात करता है, अवाम के हकूक की बात करता है, एंड अबव ऑल एक वकील जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, उसको 100 दफा सोचना चाहिए इस तरह की कोई ये हरकत करते हुए कि आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और किस बात पे। नहीं है, कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तो कोई जवाब नहीं है। इनको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चौधरी साहब को भी सख्ती से एक दिन जवाब मिले, और ऐसा जवाब मिले कि उसके बाद फिर
یہ ساری زندگی یعنی اس طرح کی کوئی معاملہ کرنے کا نہ سوچیں. اور جواب آ جایا کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی ایک وائلنٹ سوسائٹی ہے اور چوہدری صاحب کو اکیلے غصہ نہیں آتا, دوسروں کو بھی آتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چوہدری صاحب اس پر سنجیدگی سے اس درخواست پہ غور کریں گے. اور وہی فواد چودھری ٹھیک ہے جو اختلاف ضرور کرتا تھا, پوری طاقت سے اپنے دلائل دیا کرتا تھا, لیکن یہ ہاتھ چھوٹ, یہ جو رویہ ہے نا, یہ سڑکوں پہ تھڑوں پہ بیٹھنے والے وہ لوگ جو گالی اور تھپڑ کے علاوہ جانتے ہی کچھ نہیں, ان کو تو چلو ٹھیک ہے, لیکن چوہدری صاحب کا خاندان بھی اگر آپ دیکھیں, خاندانی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. ان کے تایا مرحوم چودھری الطاف ہوں یا ان کے دوسرے انکلز ہیں چودھری شہباز ہیں, ایک خاندانی بیک گراؤنڈ کے بندے کو اس طرح کی یعنی زیب نہیں دیتا. یہ لب و لہجہ کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی یا اس طرح کے تھپڑ وغیرہ مارنا, یہ زیب نہیں دیتا. شعیب شاہین صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی صلح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, ان کے مابین جو بھی ہوا ناخوشگوار واقعہ تھا. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی کی سیاست کوئی عمران خان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ تو سارا کا سارا ایک ہی شخصیت کا وہاں پہ میٹر کرتی ہے جو کہ عمران خان ہے. تو اس کے بعد اس کا نام لے کر لوگ جو جتنے بھی ہیں مختلف, وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں گے, اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی سیاست کو, ان کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ناخوشگوار مثالیں ضرور ہیں, اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہ تشدد جو پہلے ہی ہمارے سوسائٹی میں بہت سرایت کر چکا ہے, یہی رویہ پھر اگر باقی جماعتوں میں بھی آ گیا تو پھر خود کو مہذب کہلانے کا یعنی کیا حق ہے. اور پھر یہ کہ ایک دوسرے پر اس طرح سے حملہ آور لوگ اگر ریاست کی یا کسی اور ادارے کی, مثال کے طور پہ پولیس کی شکایت کریں کہ پولیس جو ہے وہ ڈنڈے مارتی ہے یا 3rd ڈگری دیتی ہے یا جیل والے تشدد کرتے ہیں, تو پھر اگر آپ خود ہی اس طرح تشدد پر یقین کرتے ہیں اپنے معاملات پہ عام زندگی میں, تو پھر آپ کے پاس کون سا وہ اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ آپ پولیس کو یا کسی اور سرکاری اہلکار پر یہ تنقید کریں کہ وہ تشدد کرتا ہے, کیونکہ آپ خود بھی تشدد پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ سیاسی لحاظ سے تو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں, پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو جن کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں پارٹی کے آپس میں لڑتے بڑھتے رہیں تاکہ کوئی ان کی جگہ لینے کا خواب نہ دیکھے. لیکن یہ بھی صرف کہا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب اس پہ واقعی خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یا وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایسے رویوں کی یا نہیں کرتے, مجھے بالکل علم نہیں ہے اس بات کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے. بہرحال یہ تشدد آمیز جو واقعات ہیں, اس کے ساتھ پھر اگلا کیا ہوگا, مطلب آپ دیکھیے نا, پھر راستوں پہ یہی لڑائی شروع ہو جائے گی. ہر جو ٹریفک سگنل ہے اس پہ بالکل اس طرح ہی لوگ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. تو اگر اس طرح سے آپ آگے بڑھنے کا راستہ دکھائیں گے یا مثال بنائیں گے تو بھائی خانہ جنگی اور کیا ہوتی ہے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ پھر خانہ جنگی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آرمی چیف کا یہ کہنا کہ فوج میں نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی پشتون, نہ کوئی سندھی, نہ کوئی مہاجر, سب اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں اور ایک ساتھ لڑتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک حوصلہ افزا بیان ہے. حقیقت بھی ہے اس میں, کوئی یعنی فوج میں اگر آپ دیکھیں تو ڈسپلن فورس ہے, وہاں پہ تو کوئی فرقہ بندی بھی اس طرح کی نظر نہیں آتی, نہ کوئی صوبائیت نظر آتی ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میدان جنگ میں آپ ایک پاکستانی اور ایک فوجی ہو کے ہی لڑتے ہیں, سروائیول ہی اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ رویہ صرف فوج تک کیوں, یعنی جنرل عاصم منیر تو ظاہر ہے فوج کی حد تک جواب دہ ہیں, جو انہوں نے بتا دی, بیان کر دی بات, لیکن جو ان کا اثر و رسوخ سویلین گورنمنٹ پر ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہی جو صوبائیت ہے یا لسانیت کی جو لعنت ہے, وہ باقی قوم میں کس طرح سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو صوبائیت کا نام لیتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں, ایک پوری قوم کو یعنی پختون قوم کو ان کا تضحیک آمیز انداز میں گالی نما یعنی الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ اب بھاری تنخواہوں پہ ان کو رکھا گیا ہے, وہ شو کرتے ہیں, وہ میڈیا میں ہیں. تو جب یہ نہیں ہے, انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کہ اپنے ایک تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پرائیویٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہر کسی کو آزادی ہے, لیکن وہ پرائیویٹ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں بھی وہ باقاعدہ کمپین چلاتے ہیں ایک پوری قوم کے خلاف, اپنے ہی ملک کی ایک قوم کے خلاف وہ کمپین چلاتے ہیں کہ ان کے آپ کپڑا لینا بند کر دیں, ان کے ہوٹلوں پہ جانا بند کر دیں, کبھی نمک حرام کہتے ہیں ان کو, کبھی احسان فراموش کہتے ہیں ان کو, پوری قوم کو.
اور صوبائیت کے نام لے کے تانے مارتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. ایسے لوگوں کو جب سرکار ان کی سرپرستی کرتی ہے اور بھاری تنخواہوں پر ان کو رکھتی ہے، ان کے ناز اٹھاتی ہے، ان کو لاڈ پیار کرتی ہے، تو پھر یہ بات ناقابل فہم ہو جاتا ہے یہ معاملہ کہ ایک طرف سے تو ون پیج کے جو آپ عسکری قیادت ہے وہ تو مثال دے رہے ہیں فوج کی اور قوم پہ زور دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ ہم آہنگی دیکھنے میں آئے کہ کوئی صوبائیت کی لعنت نہ ہو، سب پاکستانی رہیں. لیکن جو سویلین سائڈ ہے وہاں پہ ان کے زیر انتظام چلنے والے جو ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن، وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں بالکل آزادی ہے کہ وہ پوری قوم کو گالی دیں، نفرت پھیلائیں، فساد پھیلائیں، وہ بیج فساد کا ڈالیں، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. یہ ناقابل فہم ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ کیسے برداشت کیا جاتا ہے. بہرحال کوئی بھی پاکستانی ہوگا وہ آرمی چیف نے جو کچھ کہا وہ اس کی تائید کرے گا، اور باقی تمام لوگ جو صوبائیت کی نفرت پھیلاتے ہیں وہ اس کی مذمت کرے گا، اور یہی ہونا بھی چاہیے.